دلوں کی نیت کو رب جانتا ہے، اس کا اختیار اللہ نے دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ فَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ جو شخص برا عمل کرے گا اس کو بدلہ ملے گا، اس برے عمل کی وجہ سے رب کے ہاں پہنچے گا، لا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نہ اللہ کی طرف سے کوئی دوستی اس کو ملے گی، نہ کوئی مدد مل سکتی ہے، وہ اسی طرح برے عمل کی بنا پہ اس کو برا بدلہ ہی ملے گا، اچھا نہیں مل سکتا۔ اس لیے بھائیو، برے عمل والا خود اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا، کافر ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، کسی غیر مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس وقت جو شریعت چلے گی وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، من يعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، حمد، کبریائی، تعریف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، گزشتہ گفتگو سے پیوستہ خدمت خلق، انسانیت کی خدمت کرنا، لوگوں کی حاجات، ضروریات کا دھیان کرنا، مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کا آسرا بننا اور ان کی خدمت کرنا، بے کس لوگوں کے لیے ان کی ضروریات کا اہتمام کرنا، یہ ہماری شریعت کے پہلوؤں میں سے ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ ہماری شریعت مطہرہ کا ایک اصول ہے کہ جو شخص ایمان لاتا ہے، ایمان کو قبول کرتا ہے اور پھر وہ نیک عمل کرتا ہے، ایمان کے بغیر اس کا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں جزا نہیں پا سکتا۔ اس حوالے سے آپ نے گزشتہ جمعے میں بھی گفتگو سماعت فرمائی تھی، اور اس میں آپ احباب کے سامنے یہ بات بھی پیش کی تھی کہ وطن عزیز میں، جس کا تقریباً 60% حصہ اس وقت مشکلات میں، بالخصوص سیلاب کی مصیبت میں گھرا ہوا ہے، اور یہاں پہ بسنے والے، خشکی میں بسنے والے، امن اور سکون کی زندگی گزارنے والے، ان کی یہ خواہش اور کوشش ہر شخص کی ہے کہ میں اپنے تئیں کوئی نہ کوئی خدمت ایسی کر جاؤں جو ان کے لیے کسی نہ کسی طرح سکون کا اور راحت کا ذریعہ بنے۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی خواہش بھی ہے، طمع بھی ہے اور طبعی خواہش بھی ہے۔ لیکن بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل جو آپ کی زندگی مطہرہ تھی، وہ ساری انہی چیزوں پہ مشتمل تھی۔ آپ نے پہلی وحی کے حوالے سے یہ بات سنی ہے کہ جب آپ نزول وحی کے بعد گھر تشریف لے گئے
اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کے سارا واقعہ بیان کیا تو سیدہ فرماتی ہیں اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو رشتہ داروں کو ملاتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جو ایسے بیچارے کس و ناقص ہیں جن کے پاس کمانے کی صلاحیت نہیں ہے آپ ان کو کما کے دیتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کی آپ ہر لحاظ سے مدارت کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، راہ حق میں پیش آنے والے جو مصیبتیں ہیں ان لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں، ڈھارس بندھاتے ہیں، كَلَّا لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو ان خدمات کی بنا پہ رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یہ میرے بھائیوں پانچوں وہ باتیں ہیں جو خدمت خلق میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، اور اسی طرح ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الساعی علی الارمل والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم النہار او القائم اللیل او الصائم النہار، کہ بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا، ان کی ضروریات کا دھیان رکھنے والا، ان کی نگہداشت کرنے والا ایسے ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 طرح کے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے یہ تمام کے تمام لوگ جن کے اپنے گھر تھے، اپنے کاروبار تھے، اپنی زرعی زمینیں تھیں، اور ہر سال 2 مرتبہ ان کے پاس اس کی پیداوار بھی آتی تھی، اور ان سے منسلک جتنے لوگ تھے سارے کسی نہ کسی طرح اس سے روزگار حاصل کر لیتے تھے، لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ کاروبار تباہ ہو گیا ہے، زمینوں کی فصلیں بہہ گئی ہیں، اور مٹی اتنے فٹ آ گئی ہے کہ اب تو اللہ رحم کرے وہاں پہ شاید کئی مہینوں بلکہ سالوں تک کاشتکاری بھی نہ ہو سکے۔ تو ایسے لوگوں کا سہارا بننا، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کا ثواب ملے گا۔ کالمجاہد فی سبیل اللہ، اس شخص کی طرح جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتا ہے، او القائم اللیل، یا اس شخص کی طرح بھی اللہ ثواب دے سکتے ہیں جو رات کو جاگ کر اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا او الصائم النہار، یا اللہ رب العالمین اس کی خواہش کی بنا پہ اتنا بھی اس کو ثواب دیں گے کہ جس طرح دن کو روزہ رکھنے والا شخص ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے دین کی بنیاد ہی اس بات پہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مطہرہ کی 5 باتیں آپ نے سن لی، آپ کی یہ حدیث طیبہ بھی سنی، ساتھ مزید بات بھی سنیے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2593 نمبر، بندے سے مخاطب ہو کے کہیں گے یا ابن آدم، اے ابن آدم، مجھے فلاں وقت کھانا چاہیے تھا، فلم تطعمنی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا یا رب کیف اطعمک وانت رب العالمین، اللہ میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا، تو تو رب العالمین ہے، تجھے تو اس طرح کی کوئی ضرورت و حاجت پیش ہی نہیں آتی۔ میرا مالک کہے گا میرا فلاں بندہ فلاں علاقے میں بھوکا تھا، اگر تو اس کے لیے کھانا کھلانے کا اہتمام کرتا، وجدتنی عندہ، تو مجھ اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ پا لیتا۔ اور 3 مثالیں حدیث میں بیان کی گئی۔ مریض کی مثال بیان کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہیں گے کہ مرضت فلم تعدنی، کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا یا ربی، اے میرے رب کیسے میں آپ کی عیادت کرتا، وانت رب العالمین، تو
تو رب العالمین ہے، تجھے تو کوئی مرض لاحق ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے خاص ہے۔ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرنے جاتا، وجدتنی عندہ، تو مجھ اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ پاتا، تو اگر تو جاتا وہاں پہ تو میری خوشنودی پا لیتا، پتہ نہیں کتنا ثواب پا لیتا، لیکن تو نے یہ کام نہیں کیا۔ اور اسی طرح پیاسے کو پانی پلانے کی مثال اسی حدیث میں موجود ہے۔ بات بھائیوں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے، خالق کائنات نے مخلوقات پر اور بالخصوص امت مسلمہ، امت محمدیہ پر ان کے خصائص میں یہ بات شامل کر دی، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ بنا دیا۔ جس طرح صحیح مسلم کی حدیث 35 نمبر ہے، آپ نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، وَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس میں سب سے اعلیٰ ترین بات یہ ہے کہ بندہ مومن اس بات کا اقرار کر لے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَدْنَاهَا، اس کا سب سے جو کم اور نچلا درجہ ہے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، یہ بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب اللہ رب العالمین کی بھی یہی سنت ہے، رب کائنات کی بھی یہی سنت ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا ایک حصہ بھی بتایا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب بھی مدد کرنی ہے، جب بھی کسی کے لیے مدد کرنے کا دل میں خیال آتا ہے، یاد رہے اللہ رب العالمین کے ہاں وہی مدد قبول ہوگی، ثواب وہی مدد پائے گی جو ایمان کے بعد مدد کی جائے گی۔ ایمان کے بغیر اگر کوئی شخص مدد کرتا ہے، ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، تو وہ اللہ رب العالمین سے ثواب نہیں پا سکتا۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کریم کی آیت سنیے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا يستوون عند اللہ۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم حاجیوں کو پانی پلاؤ گے اور مسجد الحرام کی تعمیر کرو گے تو تمہارے یہ دونوں عمل کیا اس طرح ہو سکتے ہیں؟ جو شخص اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ کے رستے میں جہاد کیا ہے، یہ کچھ کیا، کیا ہو سکتا ہے ایسے؟ ایمان تم لائے نہیں ہو اور حاجیوں کی جتنی مرضی خدمت کر لو، جتنا مرضی مسجد الحرام پہ پیسہ لگا لو، تم ایمان والے شخص کے ذرہ برابر بھی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ثواب دلانا ہے آپ کو ایمان نے۔ ایمان اگر نہیں ہے، یہ غیر مسلم جتنی مرضی NGOs آ جائیں اور اپنے خزانوں کے منہ کھول دیں، اور کوئی غیر مسلم ملک جتنے مرضی طیارے بھیج دے، بحری جہاز بھیج دے، جتنے مرضی راشن بھیج دے، شریعت مطہرہ کا اصول ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہی عمل مقبول ہوگا جس کی بنیاد ایمان پہ ہوگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، لیکن مومن ہونا چاہیے، ایمان اس کے اندر ہونا چاہیے۔ میرا رب کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
ہم اس کو پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے جو کل جنت کی صورت میں اللہ اس کے نصیب میں عطا فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری کی 11ویں جلد میں سورہ توبہ کی اس آیت کے حوالے سے اجعلتم سقایۃ الحاج کے حوالے سے ان کا قول نقل کیا ہے۔ کہنے لگے اقبل المسلمون علی العباس و اصحابہ، جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ تھا، لوگ آئے حضرت عباس اور ان کے قیدی ساتھیوں کی طرف، اسیروا یوم بدر، جو یوم بدر کے روز قیدی بن کے مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے، قیدی بن کے پیش ہوئے، یعیرونہم بالشرک، اور ان کو عار دلانے لگے کہ تم تو مشرک ہو، تم تو مسلمانوں کے خلاف لڑنے آ گئے ہو۔ فقال العباس، عباس کہنے لگے امام اللہ لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج، کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ تم ہم کون ہوتے ہو ہمیں عار دلانے والے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو بیت اللہ کے پاس باں ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، قیدیوں کو چھڑاتے ہیں اور بیت اللہ پہ غلاف بھی چڑھاتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام ابو جعفر طبری فرماتے ہیں وَهَذَا تَوْبِيخٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِقَوْمٍ افْتَخَرُوا بِالسِّقَایَةِ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان لوگوں کو ڈانٹ پلائی گئی ہے جو بیت اللہ کا انتظام سنبھالنے اور حاجیوں کو پانی پلانے پر فخر کیا کرتے تھے، لیکن مومن نہیں تھے، ایمان ابھی نہیں لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا، اسی لیے اس آیت کو نازل فرما کے بتا دیا کہ تمہارا حاجیوں کو پانی پلانا ایک طرف، مسجد حرام کی آباد کاری ایک طرف، بیت اللہ کی تعمیر ایک طرف، لیکن اگر میرے نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ایک ادنا غلام اور خادم بھی ہے، وہ تم سے کہیں درجے اولا اور افضل ہے، کیونکہ جو دولت ایمان کی اس کے پاس ہے وہ تم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ ایمان ہونا چاہیے، تو یقینی بات ہے اس میں وہ تمام وہ لوگ منفی ہو جائیں گے جو مومن نہیں ہیں لیکن بہت سے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، تو ان کی حیثیت کو آپ نے خود سمجھ لینا ہے۔ اگلی بات سنیے، مال خرچ کرنا ہے، اس کے لیے بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے دین اسلام کو سر بلند کرنا ہے، اسلام کے ہر شعائر کو آپ نے لوگوں کو روشناس کروانا ہے، دین کی پہچان کروانی ہے، دین میں سہولت پیدا کرنی ہے۔ لوگوں کے لیے نماز کی سہولت نہیں ہے، نماز کی سہولت پیدا کریں، عبادت کی سہولت نہیں ہے، عبادت کی سہولت پیدا کریں، ورنہ مسجد حرام تو کافروں نے بھی بنائی تھی، اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کر دیا ہے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ وہ لوگ جو کافر ہیں اپنا مال اس وجہ سے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکے، فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ جو مال خرچ کر رہے ہیں نا، یاد رکھیں، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، یہ مال ان قریب ان کے لیے باعث حسرت اور ندامت بنے گا۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر ایسا وقت بھی آئے گا یہ مسلمانوں کے خلاف مستقبل میں لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، مسلمان ان کے ساتھ جہاد کریں گے، اللہ کافروں کو شکست دے کے مسلمانوں کو ان کے اوپر غالب کر دیں گے۔ اور تاریخ نے وقت کے ساتھ اس بات کو ثابت بھی کیا کہ وہی کافر، وہی قریش کے قبائل جو مسلمانوں کو مسجد الحرام میں عبادت کرنے سے روکا کرتے تھے
اور ان کے لیے ایسے حالات پیدا کرتے تھے کہ وہ آسانی کے ساتھ عبادت نہ کر سکیں۔ اس آیت کا مصداق وہ اس وقت بنے جب بدر کے میدان میں بھی انہیں شکست ہوئی، پھر جزوی شکست احد میں بھی ہوئی، احزاب میں بھی ہوئی، اور ساری رہتی سہتی کسر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر پوری کر دی۔ مسلمان فاتح بن کر اسی مکہ میں داخل ہوئے، اور یہ وہی مکہ تھا جس میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کعبہ کے کلید بردار سے چابی مانگی تو اس نے آپ کو عبادت کرنے کے لیے کعبہ کی چابی نہیں دی۔ آپ نے کہا عثمان ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور فتح مکہ کے موقع پر تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا کہ واقعتاً جو آپ کی زبان اقدس سے الفاظ نکلے تھے اللہ نے ویسے ہی پورے کیے۔ آپ کے ہاتھ میں کعبہ کی چابیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اسی قبیلے کو جو کعبہ کے کلید بردار تھے، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے سارے، آپ نے کعبہ کی چابیاں انہی کے سپرد کر دی، اور آج تک اسی قبیلے کے پاس کعبہ کی چابی محفوظ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، مال خرچ ہو، چاہے آفت زدہ علاقے میں ہو، چاہے زلزلہ شدہ آفات شدہ علاقے میں ہو، سیلاب زدگان کی مالی یا عملی معاونت ہو، اس کے لیے بنیادی مقصد دین کی سربلندی ہونا چاہیے۔ آپ نے پہلی شرط تو سن لی کہ ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسری شرط یہ بھی ہے کہ آپ نے جو مال خرچ کرنا ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی اپنا کوئی بھی کسی قسم کا عمل اور اپنی چاہت، اپنی منشا اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ میں رک کر اپنے ساتھیوں اور بھائیوں سے ایک بار ضرور عرض کر دوں کہ یہ جو نیتوں کے معاملات ہیں نا، نیتوں کے معاملات، آپ سارے سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں، ان کے گروپس اپنے اپنے طور پہ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کم کرتے ہیں، کوئی زیادہ کرتے ہیں۔ وہ تھوڑا بہت بھی کام کریں تو وہ اس کی پکچر کر کے، اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں جو ٹھیکہ ملا ہے نا ریاکاری کا، یہ اپنا ٹھیکہ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رحم کرے، رب نے ہمیں دیا نہیں ہے کہ ہم ہر تصویر پہ یا ہر ویڈیو پہ پوسٹ لگائیں اور تبصرہ کریں کہ آپ اپنی ریاکاری بند کریں، کیونکہ ہم اس کے دل کو نہیں جانتے۔ آپ قرآن کا اصول بھی پڑھ لیں۔ ایک شخص آپ سے سینکڑوں میل دور خدمت کر رہا ہے، اس کو فنڈ چاہیے، وہ آپ کو کیسے بتائے کہ میں کام کرتا ہوں؟ آپ کو حسن ظن بھی رکھ لینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما هی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، آپ صدقات کو ظاہر کر کے دیں، فَنِعِمَّا هِيَ، بہت اچھی بات ہے، صدقہ ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہونی چاہیے؟ سبب یہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ عمل دیکھ کر لوگ اس کی طرف راغب ہوں، لوگوں میں ذوق پیدا ہو، لوگوں کو احساس ہو کہ فلاں عالم دین اس آفت زدہ علاقے میں موجود ہے، اگر اس کی تصویر یا ویڈیو آئی ہے، لوگوں میں شوق پیدا ہو کہ اگر علماء اس صف میں کھڑے ہیں ہمیں بھی جانا چاہیے۔ اگر فلاں عالم دین اپنے ہاتھ سے کوئی راشن تقسیم کر رہا ہے، یا اپنے ہاتھ سے لوگوں سے تعاون کر رہا ہے، یا فلاں قائد اور لیڈر وہاں پہ پہنچ کے وقت لگا رہا ہے، تو ہمیں میرے بھائیوں اس کے لیے اچھا گمان رکھ کر یہ سوچنا چاہیے آپ کو اس کا کام پسند آتا ہے، آپ اس کے لیے تعاون کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس میں شامل فرما لیں گے۔ لیکن نیتوں پہ حملے کرنے ہمیں بند کر دینے چاہیے۔ یاد رکھیے قرآن کا اصول ہے جو آپ نے خطبہ مسنونہ میں آیت پڑھی، لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ، آپ کی خواہشوں پہ، اہل کتاب کی خواہشوں پہ کسی کو جزا اور سزا کا فیصلہ نہیں ہونا۔ اصول شریعت کا ہے، دلوں کی نیت کو رب جانتا ہے، اس کا اختیار اللہ نے دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا۔
من يعمل سوءا يجز به فلا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. جو شخص برا عمل کرے گا اس کو بدلہ ملے گا. اس برے عمل کی وجہ سے رب کے ہاں پہنچے گا. لا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. نہ اللہ کی طرف سے کوئی دوستی اس کو ملے گی، نہ کوئی مدد مل سکتی ہے. وہ اسی طرح برے عمل کی بنا پہ اس کو برا بدلہ ہی ملے گا، اچھا نہیں مل سکتا. اس لیے بھائیو، برے عمل والا خود اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. میں نے آپ کو بتایا، کافر ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، کسی غیر مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس وقت جو شریعت چلے گی وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. لہذا میرے بھائیوں، اب اگر کوئی شخص اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے تعاون کرتا ہے، اور یاد رکھیے ان علاقوں میں، زلزلہ شدہ علاقوں میں، سیلاب شدہ علاقوں میں ایسی تنظیمیں NGOs بھی جاتی ہیں جو اپنا ساتھ لٹریچر بھی دیتی ہیں کہ آپ کو اتنی ہم نے مدد دی ہے، ذرا ہمارے بارے میں بھی غور کر لیجیے، یہ ہمارا لٹریچر پڑھ لیجیے. اور سادہ لو آدمی بیچارہ، جس تک آج تک، کیونکہ کوشش تو اس نے خود کی نہیں ہوتی زندگی میں کہ کوئی اچھی تعلیم اور صحیح اتھینٹک تعلیم دین کی حاصل کر لے، وہ ان تعلیمات کو پڑھ کر متاثر ہو جاتا ہے اور غالب گمان ہوتا ہے یہ شخص پھسل کر ان کے دائرے میں چلا جائے گا. اسی لیے اصول آپ نے سن لیا کہ وہ لوگ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یہ ظاہری طور پہ تو کسی کو گمراہ کر لیں گے، یہ ظاہری طور پہ تو کسی کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کر لیں گے، لیکن جو دنیا میں خرچ کیا گیا مال ہے فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرًا، یہ باعث ندامت اور شرمندگی بن کے کل قیامت کے روز ان کے اوپر پڑے گا. لیکن بات یہ ہے، یہ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ آج اگر یہ لوگ، ہم ان تک نہیں پہنچ سکے تو ہمیں پہنچنا چاہیے، ہماری تنظیموں کو پہنچنا چاہیے، جو لوگ اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو وہاں تک رسائی حاصل کر کے پہنچنا چاہیے، تاکہ بدقماش لوگ، بد مذہب لوگ، بد عقیدہ لوگ ان تک اپنی تعلیمات پہنچا کر کہیں ان کو گمراہ نہ کر بیٹھے. میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ آفت جب آتی ہے تو ہمارے میں سے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر نعوذ باللہ اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، کیوں؟ ہم نے رب سے کوئی اگریمنٹ کیا ہے ہمارے اوپر نہیں آ سکتا. میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے، مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اہل ایمان کو اللہ مخاطب ہیں، مجھے اور آپ کو مخاطب ہیں، یا کوئی کافر یا ایھا الذین آمنوا سے نعوذ باللہ مراد نہیں ہوتے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جائیے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور اس کے نتیجے میں اپنی حقیقت بھی بھول بیٹھے. میرا رب کہتا ہے اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ تھے، تم کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. یہ ہمیں کسی نے آ کے اب نہیں بتانا، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو چکا. یہ ہمارا عمل ظاہر کرے گا
کہ تعلیمات نبویہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کے باوجود نہ ہماری نماز اس نبی کے مطابق، نہ ہمارا کاروبار اس نبی کے مطابق، نہ ہماری شادیاں اس نبی کے مطابق، نہ صبح اٹھنا اس نبی کی سنت کے مطابق، نہ سونا اس نبی کی سنت کے مطابق۔ بتائیے اللہ کو بھلانا کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ایسے ایسے مفتیان جو سوڈو قسم کے مفتیان ہیں، وہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں جو بندہ اصل میں ہوتا نہیں ہے، بن کے دکھاتا ہے۔ کیسے لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں نہیں ہمارے اوپر تو اللہ کا عذاب ہی نہیں آ سکتا، اللہ رحم کرے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کروڑہا رحمتیں فرمائے اور ہمیں عذاب سے بچا کے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی کہ اللہ میری امت کو اس طرح تباہ نہ کرنا جس طرح پچھلی امتیں ایک ہی مرتبہ تباہ ہو گئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگتے رہتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل بنتے رہیں گے، یہ جرک لگتے رہیں گے، کبھی مہنگائی کا ٹیکہ لگ گیا، کبھی ظالم حکمران کا لگ گیا، کبھی ہمیں ناشکری کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے، اللہ کو بھلانے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسلام میں جو تصور خدمت خلق ہے، اس کا جو پہلا اصول ہے نا وہ یہ ہے کہ زندگی ہے ہی خیر اور بھلائی کا نام، خیر اور بھلائی کا نام۔ لیکن اسلام نے وہاں پہ بھی عبادت کو پہلے رکھا ہے، خدمت خلق کو بعد میں رکھا ہے۔ آپ قرآن سنیے، سورہ حج کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر، بھلائی کے کام کرو، خدمت خلق کرو، بیواؤں کے آسرے بنو، یتیموں کے آسرے بنو، ناداروں کے بے کسوں کے آسرے بنو، سیلاب زدگان کی مدد کرو، آفت شدہ علاقوں میں چلے جاؤ، لیکن تمہاری عبادت میں کبھی بھی irregularity نہیں آنی چاہیے۔ اپنی عبادت پہ ہم استقامت اختیار کریں، یہ ہمیں سب سے پہلے حکم ہے۔ خدمت خلق کا یہ تصور پہلا ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، خدمت خلق کا دوسرا تصور ہے ایمانی تصور۔ وہ ایمانی تصور کیا ہے کہ ہمارا سب سے پہلے ہے ایمان، جس طرح کی ابتدا میں بھی بات کی، خدمت خلق کا نمبر ہے بعد میں۔ پہلے یہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، لیکن افطاریوں کے دسترخوان لگوائیں گے، رمضان میں لوگوں کو راشن بھی دیں گے، اور آگے سے یہ کہیں گے کہ شریعت نے حکم جو دیا کھانا کھلانے کا تو ہم کھانا کھلا رہے ہیں۔ اپنی عبادت کس نے کرنی ہے؟ یہ اپنی عبادت سب سے پہلے ہے جو آپ نے سنی ہے۔ یہ جو اپنی عبادت ہم نہیں کریں گے اور اپنے فرائض پورے نہیں کریں گے، کس میں شمار ہوں گے؟ قرآن سنیے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا تو ہوتی ہی کھیل کود ہے، بندہ اپنی اولاد کے ساتھ مگن رہے، اپنے کاروبار میں مگن رہے، فرائض کو بھول جائے، تو میرا رب کہتا ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، دنیا کی زندگی آپ کی اسی کھیل تماشے میں گزر جائے گی۔ یاد رکھنا اصل میں آخرت کا گھر ہے جس کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے تھا۔ اپنے فرائض تو چھوڑ بیٹھے، ایمان کی بنیاد خدمت خلق پہ یہ ہے کہ پہلے ایمان ہو، خدمت خلق بعد میں ہو۔ ایمان کے تقاضے عمل کی صورت میں ذاتی طور پہ ہم پہلے پورے کریں،
اپنی نماز کی پابندی کریں، اپنے فرائض پورے کریں، تب دوسرے نمبر پہ خدمت خلق کریں۔ یہ خدمت خلق کا ایمانی تصور ہے۔ اور میرے بھائیوں، تیسری بات، خدمت خلق کا تیسرا تصور وہ یہ ہے کہ آپ معاشرے میں دیکھیے گا، معاشرے میں آپ کو دولت کی تقسیم ایک غیر منصفانہ سی نظر آئے گی۔ امیر امیر تر، غریب غریب تر ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ کے ایام میں خلفائے راشدین کی یہ پہلی کوشش رہی ہے کہ ہر شخص کو اس کا گھر، مکان اور اس کو زندگی کی بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ فراہم کرنا، یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہوا کرتا تھا۔ آج دولت کی اس غیر منصفانہ تقسیم اور اس سسٹم نے نہ سرکاری طور پہ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، نہ عوام الناس کو ان اداروں پہ اعتبار ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دولت وہ سینٹرلائز نہیں ہے، عوام الناس کے اثاثہ جات اور ایسٹس وہ سینٹرلائز نہیں ہیں، گورنمنٹ کو چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے، لوگوں نے ڈمی قسم کے وارث بنائے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا امیر امیر تر ہو گیا، غریب غریب تر ہو گیا۔ وہ بیچارہ ساری زندگی پیسے جوڑ جوڑ کر اپنا 3 مرلے کا مکان بناتا ہے، اس وقت تک اس کے بچے شادی کے قابل ہو جاتے ہیں، ساری زندگی اس کی اسی میں گزر جاتی ہے، وہ ساری زندگی بیچارہ اسی میں گزار لیتا ہے۔ بعد میں اولاد کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ اپنے ابو کو کہتے ہیں جی اپنا مکان بیچو اور اب ہمیں پیسے دو۔ ہمارے اوپر تو آپ نے پیسے ہی نہیں لگائے، ہمیں انویسٹمنٹ ڈال کے ہی نہیں دی، ہمیں کاروبار ہی نہیں شروع کرا، وہ فلاں رشتہ دار دیکھو، وہ فلاں دیکھو، وہ فلاں دیکھو۔ وہ بیچارہ، وہ بوڑھا آدمی یا اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، یا وہ بیچارہ بیچ کے سارا کچھ دے دلا کے کس و ناقص ہو کے بے یار و مددگار ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہے غیر منصفانہ تقسیم کا نتیجہ۔ اسلام نے جو خدمت خلق کا تصور بتایا تھا، اس میں سب سے پہلا نظام زکوٰۃ تھا، صدقات کا تصور تھا، اور جہاد کی صورت میں مال غنیمت تھا، اور لڑائی کے بغیر مال حاصل ہو جائے وہ مال فے ہوتا تھا، اور عشر اور عشور کی کیفیات جو زرعی پیداوار سے حاصل ہوتی تھی، یہ دین اسلام نے بتائی، اسلامی ریاست کے ذرائع آمدن ہے۔ یہ بدقسمتی سے جب سے عوام الناس نے ان سے جی چرایا ہے، ان سے منہ موڑا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت، ہم مان جائیں اس بات کو کہ ہم سے دور ہو گئی ہے، وہ رب ہم سے ناراض ہے جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ آپ تصور کریں، یہ ہماری یہ پنڈی ڈویژن، لاہور ڈویژن، گجرانوالہ ڈویژن اور فیصل آباد ڈویژن، یہ 4 ڈویژنیں پنجاب کی بچی ہے، 4 بچی ہیں صوبہ پنجاب کی، جس میں سیلاب نہیں آیا۔ ملتان ڈویژن کی تحصیلیں ڈوبی، ڈی جی خان بہاولپور ڈویژن کی تحصیلیں ڈوبی ہیں۔ آپ تصور کریں، جو رب پانی ان علاقوں میں بھیج سکتا ہے، کیا وہ قدرت نہیں رکھتا کہ جو 50 کلومیٹر دور چناب ہماری لیفٹ سے گزر رہا ہے، وہ پانی ادھر بھی بھیج سکتا ہے؟ کیا یہ بات سوچ کر آپ خود اندازہ کریں، آپ کی مساجد میں کوئی ایسا نمازی نیا آیا ہے جس نے یہ سوچا ہو شاید رب ہم سے ناراض ہے، میں آج سے نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہوں؟ کوئی نہیں آیا، جتنے نمازی پہلے تھے اتنے کے اتنے ہی۔ کوئی شخص یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میں گناہ گار ہوں، وہ کہتا ہے ادھر لوگ اتنا دینے، اس کر کے ادھر عذاب آیا۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کروڑہا رحمت فرمائے، اور ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ اب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ پھنسے اس کا اثر ہمارے اوپر مہنگائی کی صورت میں۔ پیاز اب 250-300 روپے کلو مل رہا ہے نا، قوم کو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا۔ ٹماٹر 300-350 مل رہا ہے، سوچ لیں، یہ امت کو سوچنا پڑے گا، ہر شخص کو سوچنا پڑے گا کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے جس وجہ سے عذاب آیا ہے۔ جب تک ہم پوری امت مل کر من حیث القوم اللہ سے تائب نہیں ہوتے، میرا مالک کبھی بھی اس رضامندی کے دروازے ہم پہ نہیں کھولے گا۔ کرنے کے 2 ہی کام ہیں، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں، میں تو اپنے آپ کو بہت گناہ گار سمجھتا ہوں، توبہ میں کمزور ہوں، اپنے رب سے توبہ کرنی چاہیے، اور دوسرا ان بے کسوں کی مدد کرنی چاہیے۔ باتیں آپ نے سن لی ہیں، کس کس پیمانے پہ مدد کرنی چاہیے، کس طرح کرنی چاہیے۔
اللہ کریم ہم سب پہ، ہمارے مملکت پاکستان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، عذاب کی سختی کی کیفیات کو امت مسلمہ سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔